اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر علی شادمانی کو ان کی اپوائنٹمنٹ کے صرف 4 دن بعد ہلاک کر دیا ہے۔ IDF کا کہنا ہے کہ میجر جنرل علی شادمانی تہران کے مرکز میں کمانڈ سینٹر پر ایک ہوائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ ایران نے ابھی تک ان کی موت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ علی شادمانی نے 13 جون کو خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا جب میجر جنرل غلام علی رشید ایک اسرائیلی عسکری حملے میں مارے گئے تھے۔ میجر جنرل شادمانی اس سے قبل خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ڈیپٹی کمانڈر اور ایران کی مسلح افواج میں آپریشنز کے سربراہ کے عہدے بھی سنبھال چکے تھے۔ دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سے بہتر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تنازع کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کے یہ تبصرے دونوں ممالک کے درمیان 5ویں دن کی لڑائی کے بعد آئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران نے منگل کی صبح یعنی 17 جون کو ان کے ملک پر 30 میزائلز فائر کیے۔ پچھلے 5 دنوں میں اسرائیل نے ایران میں تہران، اصفہان، نتانز، کرمنشاہ اور تبریز پر حملے کیے اور ایران نے تل اویو اور حائفہ کو اپنا نشانہ بنایا۔ دونوں ممالک 13 جون کو اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ جون 13 کے اسرائیلی حملے میں ایران کے اعلیٰ ترین عسکری کمانڈر جنرل محمد باقری، آپریشنز کے ڈیپٹی مہدی ربانی اور انٹیلیجنس کے ڈیپٹی غلام رضا مہرابی اور سائنٹسٹ سمیت دیگر افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تہران کے اوپر اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں تہران کے شہری وہاں سے نکلنے کے لیے شدید ٹریفک جام اور پیٹرول کی طویل قطاروں سے نبرد آزما ہے۔ ہم تہران سے بوشہر جا رہے ہیں۔ ہم نے پناہ گزینوں کی طرح اپنا سامان پیک کیا ہے، ہر وہ چیز جو ہم ساتھ لے جا سکتے تھے، اور باقی ہم نے خدا کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس شدید ٹریفک جام اور بلاک سڑکوں کی وجہ سے باہر نہیں نکلے۔ میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں وہ بالکل خالی ہو گئی ہے اور مجھے لگا کہ کسی کو تو رکنا چاہیے تاکہ پڑوسیوں کی پیچھے رہ جانے والی چیزوں کی حفاظت کر سکے۔ جعفر ایکسپریس راولپنڈی سے کوئٹہ جا رہی تھی جب آج صبح 9:30 بجے کے قریب صدر تھانے کی حدود مویشی منڈی کے قریب پہنچی تو ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں 370 فٹ سے زائد ٹریک متاثر ہوا اور تقریباً 2.5 فٹ کے قریب گڑا پڑ گیا ہے۔ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ سیکنڈ والی بوگی کو اٹیک ہوا تھا، نیچے جو ہے بلاسٹ ہوا ہے اور الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو باقی جو بوگیاں ہیں وہ ڈی ریل ہوئی ہیں، نیچے اتری ہیں، ٹریک سے نیچے اتری ہیں، تھوڑا ٹریک کو بھی نقصان ہوا ہے۔ مسافر ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ابھی کیمپ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست کریں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گرمی بہت ہے۔ مسافروں میں بڑی تعداد پنجاب سے تعلق رکھتی ہے جو کوئٹہ جا رہی تھی۔ ہم لوگ آ رہے تھے پنجاب سے، لاہور سے بیٹھے ہیں جی اور ہماری ٹرین کے نیچے بلکہ ہماری جو بوگی ہے اس کے نیچے بلاسٹ ہوا ہے، ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا ڈبہ جو ہے وہ اپنی ٹرین سے اتر گیا اور اب ہم لاوارسوں کی طرح ایسے سنسان بیابان میں کھڑے ہیں۔ یہ پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور ایمبولینس نظر آ رہی ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک ہماری ہیلپ کے لیے کوئی مدد نہیں بھیجی کہ جو لاوارث بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یا جو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی مردوں کے ساتھ نہیں آئی ہیں، وہ بیچاری ایسے ہی پریشان بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈ نے قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ گروپ زیادہ تر نصیر آباد ڈویژن اور جیکب آباد میں کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال 11 مارچ کو سبی کے مقام پر جعفر ایکسپریس کو بھی یرغمال بنایا گیا تھا جس کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ دونوں تنظیمیں عسکریت پسندوں کے اطاعت براز کا حصہ رہے ہیں۔ اس بات کو 10 برس سے بھی زیادہ بیت چکے ہیں جب روشڈل میں جنسی استحصال کرنے والے گرومنگ گینگز کا مسئلہ عوامی سطح پر منظر عام پر آیا، مگر یہ صرف ایک قصبے تک محدود نہیں تھا۔ رودرم، ٹیلفرڈ، اولڈم، اور بات یہیں نہیں رکتی۔ اس مسئلے کی وسعت اور گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل کام رہا ہے۔ لوئس کیسی کو بالکل یہی کام سونپا گیا۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ اس بارے میں اعداد و شمار نامکمل ہے اور آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ کسی چیز کا بھی پورا احاطہ نہیں کیا گیا، کام میں غفلت برتی گئی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ہاں ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور پھر اسے ٹھیک طرح نہیں نبھایا گیا۔ اعداد و شمار بھی آدھے جمع کیے گئے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں، یہ سب کمیونٹیز کے ساتھ ناانصافی ہے۔
بیرونس کیسی ملزمان کی رنگ و نسل کے بارے میں اعداد و شمار کے نہ ہونے کو ایک بڑی ناکامی قرار دیتی ہیں۔ 2/3 کیسز میں مجرموں کے رنگ و نسل سے متعلق کوئی معلومات جمع نہیں کی گئیں۔ انہیں شمالی انگلینڈ کی 3 پولیس فورسز سے حاصل کردہ اعداد و شمار حاصل ہوئی، جس کی بنیاد پر اس بات کا اشارہ ملا کہ گرومنگ گینگز میں ملوث افراد کا تناسب کے لحاظ سے بڑی تعداد میں تعلق ایشیائی کمیونٹی سے تھا۔ انہوں نے ایسے اداروں کی مثال دی ہے جو اس موضوع سے مکمل طور پر کترانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ نسل پرستانہ نہ لگیں یا کمیونٹی میں تناؤ نہ بڑھا دیں۔ یہ نتائج بہت پریشان کن ہے، مگر جو بات سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، جیسے بیرونس کیسی نے واضح طور پر کہا، وہ یہ ہے کہ سامنے آنے والے نتائج میں سے بہت سی چیزیں نئی نہیں ہیں۔ اب قانون میں تبدیلی آئے گی جس میں ملزمان کی رنگ و نسل کے بارے میں معلومات ریکارڈ کی جائیں گی، مگر ان جرائم سے متاثرہ خواتین میں سے ایک فیونا طاقت کے ایوانوں سے تو میلوں دور ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے بریڈفورڈ کے ارد گرد جنسی استحصال کے لیے بھیجا گیا، جیسے کہ لیڈز، ہیلیفیکس، ہڈرسفیلڈ، ڈیوزبری۔ پھر ذرا بڑے علاقوں میں دیکھیں تو رادرہم، راچڈیل، اولڈہم، بلیک برن، برمنگھم، ناٹنگھم، ایڈنبرا اور آکسفورڈ جیسے علاقے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں فیونا کا جنسی استحصال شروع ہوا اور یہ سلسلہ 5 سال تک جاری رہا۔ ان کا استحصال کرنے والوں کو سزا ہو چکی ہے، لیکن فیونا کا خیال ہے کہ اس میں کم از کم 50 لوگ ملوث تھے۔ ان میں سے ہر کوئی پاکستانی تھا سوائے ایک شخص کے جو الجزائر سے تھا، اور میں جن مردوں کو جانتی ہوں انہوں نے انگلینڈ میں متعدد متاثرین کا استحصال کیا۔ ان میں سے زیادہ تر پاکستانی مرد تھے۔ گرومنگ گینگز جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اس میں پچھلے کچھ عرصے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ سلسلہ ممکنہ طور پر آن لائن شروع ہوتا ہے۔ حکومت کی تحقیق آج کل کے جرائم کے طریقہ کار پر نظر ڈالے گی، جبکہ عوامی سطح پر شروع ہونے والی انکوائری کا مقصد ماضی میں اداروں کی ناکامیوں کا پتہ لگانا ہے۔ بیرونس کیسی ابتدائی طور پر عوامی سطح پر انکوائری کے خلاف تھی، مگر انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا ہے۔ کچھ ادارے ان سے بات کرنے سے گریز کر رہے تھے اور اپنے ریکارڈز انہیں نہیں دکھا رہے تھے۔ صرف اولڈہم کونسل نے رضامندی ظاہر کی، اور وہ تب ممکن ہوا جب کونسل کے لوکل الیکشنز میں حزب اقتدار لیبر پارٹی ہار گئی۔ سابق ڈیٹیکٹیو میگی اولیور گرومنگ کی متاثرین کی مدد کے لیے ایک فاؤنڈیشن چلاتی ہیں۔ وہ کسی نئی انکوائری کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے 6 سال نیشنل ابیوز انکوائری کے لیے اپنا وقت اور طاقت صرف کی، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ سچ بتائے گی۔ وہ ایک وائٹ واش تھا، لہٰذا میں ایک اور انکوائری کی حمایت کیوں کروں جب میں یہ جانتی ہوں کہ نئی نیشنل انکوائری بات کو 7 سال کے لیے ٹال دے گی، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لوئس کیسی نے ایک ایسے عمل کی نشاندہی کی جو بار بار دہرایا گیا، ایک سکینڈل اور اس پر عوامی غم و غصہ، جس کی وجہ سے حکومت کی توجہ اور کارروائی شروع ہوئی، مگر کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی رپورٹ اس بار اس سب کو دہرانے سے روکنے اور مستقبل میں تبدیلی کی وجہ بنے گی یا نہیں۔